بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹس اے بٹر ریئلٹی کہ ابھی ہمیں فیلڈ میں اپریسیشن آف میڈیکل ایویڈنس اور سائنٹیفک ایویڈنس پہ تھوڑے یہ ہمارا ویک لمب تھا، تو ہم شکر گزار ہیں آنریبل ڈائریکٹر جنرل صاحب کے کہ انہوں نے اس ٹریننگ پروگرام کا ارینج کیا، اور یہ ہمارے لیے مستقبل میں فیلڈ میں بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی۔ اب چونکہ دنیا ساری سائنٹیفک ایویڈنس پہ جا رہی ہے، تو ہمیں بھی اس کو کوپ ود کرنا ہوگا اور سٹینڈرڈز کو میٹ ود کرنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس میں آنریبل لاہور ہائی کورٹ لاہور اور اسپیشلی آنریبل چیف جسٹس صاحبہ کا بڑا رول ہے، جو انہوں نے چونکہ پریکٹیکلی ٹرائل ورک کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی وہ بہت زیادہ ان کے ماشاءاللہ فیصلہ جات آ رہے ہیں، ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں۔ تو ہم آنریبل ڈائریکٹر جنرل صاحب کے اور چیف جسٹس صاحبہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ ٹریننگ پروگرام کا حصہ بنایا، اور یہ انشاءاللہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوگی۔ ٹریننگ ہماری زندگی میں، کیونکہ ہمیں جوڈیشل ورک کرنا ہوتا ہے، جوڈیشل ورک میں انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے، اور دماغ کو استعمال اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب اس کو پراپر تیز رکھا جائے۔ تو جوڈیشل اکیڈمی اس دماغ کو تیز رکھنے کے لیے ایک بہترین ہتھیار ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر اور ہتھیار کوئی نہیں ہو سکتا کہ ہمیں جو ہے نا اکیڈمی میں بار بار بلایا جائے، اور جو ہمارے ان اٹینڈڈ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو جو ہے نا درست کیا جائے۔ اکیڈمی نے ہمیں انوائٹ کیا تھا 2 ٹاپکس پہ یہاں ٹریننگ ہماری ہو رہی ہے، ایک فورینسک سائنس پر، ایک میڈیکل سائنس پہ۔ دونوں بہت ہی اہم ٹاپک ہیں ہماری زندگی میں، اور کورس سے بہت ریلیٹ کرتے ہیں، اور ٹیچرس نے ہمیں بہت اچھا پڑھایا ہے، ایون ویپنس بھی دکھائے ہیں، اور یہ وہ جو ویک ایریاز تھے ہمارے کے روزمرہ زندگی میں جن چیزوں کی ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی، وہ یہاں ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھائے گئے ہیں۔ میں نے اس کورس میں فورینسک، بیلسٹک، ڈی این اے، پیتھولوجی اور ٹریس کیمسٹری کے بارے میں بڑا لرن کیا۔ یہ وہ کورسز ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ ہماری فیلڈ میں ہماری جو عدالتی فرائض ہیں ان میں اکثر ان سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ ہماری یہ 1 ویک ٹریننگ فورینسک سائنسز، اور اس میں اور کافی زیادہ ایسپیکٹس کو کور کیا گیا ہے ریلیٹنگ ٹو فائر آرمز، اور پی ایف ایس اے کی جو ساری ورکنگ ہے وہ سب ڈپارٹمنٹس کی، وہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ایم ہوپ فل کہ تمام جو اس میں پارٹیسپینٹس ہیں وہ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکیں گے رپورٹس کو، کیسے پی ایف ایس اے رپورٹس کو اسٹڈی کیسے کرنا ہے، اگر کوئی ایمبیگوٹی ہے اس میں تو وہ کیسے ریزالو ہوگی۔ یہ 5 روزہ جو ہماری ٹریننگ کی گئی ہے فورینسک پہ، فائر آرمز، ایمونیشن اور پی ایف ایس اے کے جو نا اس کے حوالے سے جو نا بہت اچھی ہے، یہ ہمیں بہت ہیلپ فل ہوگی اس کے لیے، ہمیں جو نا مرڈر کیسز کے حوالے سے جو نا، اور اس کے علاوہ فورینسک کے جو نا باقی جو کیسز ہیں ان کو جو نا سمجھنے میں بھی ہمیں بڑی مدد ملی ہے، اور اس کا جو نا جو یہ ہمارے ایسے ایریاز تھے جو نیگلیکٹڈ تھے۔ چونکہ ہم ٹیکنیکلی جب دیکھتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں نئی رپورٹس کے حوالے سے، لیگل ٹرمینالوجی، میڈیکل اور فورینسک کی جو ٹرمینالوجی تھی وہ ہمیں بالکل نہیں پتہ تھا، لیکن اب جو ہمارے ریسورس پرسنز ہیں انہوں نے آ کے یہ ہمیں جب ایکسپلین کیا ہے، کلیریفائی کیا ہے، تو اس حوالے سے بہت زیادہ بینیفیشل ہے۔ اور اب انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اب ہماری اس ٹریننگ کے بعد جو ورکنگ اور پرفارمنس ہوگی وہ انشاءاللہ بہت بہتر ہوگی۔ فورینسک سائنس اور میڈیکل جورسپروڈنس کے اوپر ان کے جو ہمارے روزمرہ ہمارے کیسز میں ہمیں پرابلمز آتی ہیں ان کو دیکھنے میں انہوں نے اسپیشل، اس کو ہم کہیں گے اسپیشل ٹریننگ پروگرام، بیسیکلی یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے آفیسرز کے لیے۔ تو ہم نے جو ڈیلی ٹرائل میں جو ہم چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم یہاں پہ اسپیسیفکلی ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ فورینسک سائنٹسٹ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہیں، انہوں نے ہماری ان پٹ لی ہے، تو ہم نے بڑی کویشچننگ کی ہے ان سے، تو یس ہماری کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی ہے۔ مرڈر ٹرائل کے سلسلے میں بہت سود مند ہے کہ اس میں جو آرمز فورینسک ہے اس کا ہمیں پریکٹیکلی مرڈر ٹرائل کے ڈیسیجن میں بہت فائدہ مند ہے ہمارے لیے یہ، اور اس کو مزید پریکٹیکل اگر بنایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی فائرنگ رینج پہ لے جا کے جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز ہیں ان کو باقاعدہ ایون فائرنگ کروائی جائے تو وہ زیادہ بہتر فورینسک کو سمجھ سکتے ہیں، اور مرڈر ٹرائل کے سلسلے میں جہاں فائر آرم کے ذریعے مرڈر کیے گئے ہوتے ہیں اس سلسلے میں یہ جو ہے فائر آرمز کا نالج، فائر آرمز فورینسک کا جتنا زیادہ سے زیادہ نالج ہو، اس سے اسیلنٹ کی پوزیشن، اس کا ڈسٹنس
اور کئی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے میں جو ہے یہ بہت زیادہ سائنٹیفک نالج جو ہے وہ یوزفل ہے. اس میں جو پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بہت ساری چیزیں ہم نے نئی سیکھی ہیں جو کہ اس سے پہلے شاید کبھی بھی ہم لوگوں نے اس سے واسطہ ایس سچ نہیں پڑھا، کیونکہ یہ جو میڈیکل کے حوالے سے ایویڈنس ہوتی ہے یا شہادت کے طور پہ جو چیزیں آتی ہیں، پوسٹ مارٹم کے حوالے سے چیزیں ہیں کہ، اور اس کے علاوہ یہ جو ایویڈنس کو جو کرنا ہے وہاں سے کلیکٹ کرنا ہے، اس کرائم سین کی انویسٹیگیشن کیسے ہونی ہے، ان ساری چیزوں سے سیکھنے کے بعد ہم اس پوزیشن میں بہتر ہوں گے کہ اگر کرمنل کیسز کو ٹرائی کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بینیفیشل ہے ہمارے لیے. ہمارا یہ پروگرام چل رہا ہے فورینزک سائنس کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اہم نوعیت کا ہے. مجھے آلموسٹ 18 سال ہو گئے ہیں جوڈیشل سروس میں، اور کافی دفعہ یہاں جوڈیشل اکیڈمی میں آنے کا ہمیں موقع ملا. پہلے بھی بہت کچھ ہم نے یہاں سے سیکھا ہے، لیکن اس دفعہ بہت ہی یونیک سٹائل میں بڑے جو پرفیکٹ جو ہمارے ٹیچر ہیں، پرفیکٹ سبجیکٹ کے لیے ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے. اور یہ فورینزک سائنس جو ہے اس کا ایسا گرے ایریا تھا ہماری روٹین کی جو ہمارا جو کورٹ ورک ہے کہ وہاں پہ اکثر چیزیں جو ہیں وہ ان اٹینڈڈ رہ جاتی تھیں. لیکن اس دفعہ جیسے ویپنز کو جو ہے باقاعدہ ہمیں ایک چیز پڑھائی گئی ہے، ویپنز کا ڈیمانسٹریشن ہمارے سامنے کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈی این اے ہے، جتنے بھی سب ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ ایک چیز بڑی باریکی سے بتائی گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکیڈمی کی طرف سے یہ جو ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ کیا گیا ہے یہ بہت ہی ہائیلی اپریشیٹیبل ہے اور کسی بھی حوالے سے ہمارے لیے انتہائی بینیفیشل ہے. ٹاپکس سلیکٹ کیے گئے جو ہمارے پریکٹیکل فیلڈ سے ریلیونٹ ہیں، جس میں فورینزک انسائڈ، آرمز اینڈ ایمونیشنز، میڈیکو لیگل اینڈ اٹاپسی شامل ہیں. اور یہاں پہ ایک بہترین قسم کا سٹف جو اویلیبل ہے وہ پرووائڈ کیا ان کائنڈ آف فوڈ، ان کائنڈ آف ریزیڈنسز، اور جو بیسٹ فیکلٹی ہے وہ ہمیں پرووائڈ کی. اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کی ٹریننگ کے بعد ہم اچھے طریقے سے انصاف کی فراہمی میں جو ہے نا اپنے عمل کو، اپنے ایکٹس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے. اس بار پنجاب جوڈیشل اکیڈمی نے جو ٹاپکس سلیکٹ کیے ہیں وہ ٹاپکس ہیں جو بہت ہی زیادہ نیگلیکٹڈ رہے ہیں. فار ایگزامپل آرمز، اٹاپسی رپورٹ آف فورینزک سائنس، ڈی این اے، یہ تمام وہ ٹاپکس ہیں جو ہمارے ڈیورنگ ایل ایل بی کورس ورک میں بھی ہمیں نہیں کروائے جاتے یا ٹچ کیے جاتے ہیں، صرف ان کی ڈیٹیل نہیں کروائی جاتی. بینگ جوڈیشل آفیسر مجھے اس ٹریننگ کا پلس پوائنٹ یہ لگا ہے کہ اب اس ٹریننگ کے بعد میرے سامنے اگر کوئی فائل میں فورینزک رپورٹ آتی ہے، نہ صرف سول بلکہ کرمنل کیسز میں، اس رپورٹ کو میں انڈرسٹینڈ اچھے طریقے سے کر سکتی ہوں. نہ صرف انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں بلکہ وہ لینگویج جو ان رپورٹس میں استعمال ہوتی ہے ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہوں. یہ ٹریننگ بہت ہی فروٹفل ہے. اس طرح کے ٹاپکس پر ٹریننگ ضرور ہونی چاہیے. ایک سجیشن میں یہاں دینا چاہوں گی کہ اگر ہمیں اسی ٹریننگ کے حساب سے فورینزک سائنس ایجنسی کا ایک وزٹ اگر اکیڈمی ارینج کر سکے تو یہ ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا. ہمارا جو ٹریننگ کا سیشن جس سلسلے کے اندر ہم جہاں پر آئے ہوئے تھے وہ فائر آرم سے ریلیٹڈ تھا. اس کے اندر فورینزک سائنس انوالو تھی. اس کے اندر کچھ دیگر جو ان سے ہیں وہ ٹاپکس جناب یہاں پر انوالو تھے جن کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ جتنے بھی ایکسپرٹس جو ہائر کیے گئے تھے جنہوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں معلومات دیں وہ تمام ہائیلی کوالیفائڈ تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ علم کو کس طریقے سے آگے کنوے کیا جاتا ہے سب سے اہم بات یہ ہے. تو ماشاءاللہ ان کا جو نالج تھا اور ان کا جو کنوے کرنے کا طریقہ تھا وہ بہت زبردست تھا. سیکنڈلی میں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر کبھی کوئی ویپن ہاتھ میں نہیں اٹھایا، نہ کوئی ویپن دیکھا. حتیٰ کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا، بلٹ کا تو پتہ تھا، گولی کا پتہ تھا کہ کیونکہ روٹین میں ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، ہم کورٹ میں بیٹھے بھی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے یہ پسٹل ریکور ہو گیا، یہ ریوالور ریکور ہو گیا، یہ بندوق ریکور ہو گئی ہے. لیکن قبل ازیں ان چیزوں کے بارے میں اتنی معلومات نہیں تھی کہ ایک جو گولی ہے اس کا ایک پرائمر ہوتا ہے، پرائمر چنگاری پیدا کرتا ہے، وہ آگے سے ایک بارود کے اندر پھٹتی ہے، وہ گیسز بنتی ہے، اور وہ گیسز بننے کے بعد وہ آگے ہٹ کرتی ہے پروجیکٹائل کو، اور پھر پروجیکٹائل جب اس کیسنگ کے اندر سے نکلتا ہے تو اس سے پہلے بھی ایک شعلہ
اور بارود وہاں سے نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی پروجیکٹائل جناب جو سا ہے وہ فردر موو کر جاتا ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر جا کے ہٹ کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اسپیشلی جو ڈی این اے کی جناب جو لائف ہے یا ڈی این اے کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ اس ٹریننگ سیشن کے اندر ہمیں اس کے بارے میں آگاہی ہوئی ہے جو قبل ازیں نہیں تھی. یہ ہم لوگوں کا جو ٹریننگ پروگرام ہے میڈیکل جورسپروڈنس، فورینزک سائنس اور آرمز اینڈ ایمونیشن کے حوالے سے جو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے ہمارے لیے انتہائی بینیفیشل ہے. اس پروگرام کی ڈسٹنکٹیونیس کی بات کی جائے تو بہت ہی ڈسٹنکشن اس میں جو واضح طور پر ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی کیٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ سول ججز کی کوئی کلاس نہیں دیکھی گئی، بلکہ تمام لوگوں کو ایکولی اس میں انوائٹ کیا گیا. اس میں ایڈیشنلز بھی موجود ہیں، اس میں کلاس 1 سول ججز بھی موجود ہیں، کلاس 2 بھی موجود ہیں. مطلب اس میں جو ہم لوگ کے سوال یا جو کیلیبر ایک سول جج کلاس 1 کا یا اپنی پریکٹس کے مطابق ہوتا ہے اس میں ایڈیشنلز بھی وہ سوال پٹ کر رہے ہیں، وہ کویسچنز پٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو مزید سے مزید تر سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. جو انسٹرکٹرز یہاں پر آ رہے ہیں وہ بھی انتہائی اپنے اسکلڈ اس کیلیبر کے ساتھ آ رہے ہیں اور انتہائی اچھے طریقے سے ہم لوگوں کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جن ایریاز کو ہم پہلے نہیں جانتے تھے یا بینگ سول جج ہمارے لیے وہ ابھی چیزیں اتنی نئی ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں شاید پہلی بار سننے کو مل رہی ہیں. اکیڈمی نے بہت اچھے طریقے سے پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے اور ہم شکر گزار ہیں کہ اکیڈمی نے ہمیں اتنی انیشیل سٹیج آف سروس پہ یہ تمام تر چیزیں سیکھنے کا موقع دیا. اس دفعہ یہ سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ ایکسپرٹ یا جو سائنٹیفک ایویڈنس ہوتی ہے وہ اس کی ایفیکیسی، وہ اس کے سٹینڈرڈز کیا ہیں اور کن بنیادوں پہ ان کی ایفیکیسی نہیں رہتی ہے اور کن بنیادوں پہ جو ایکسپرٹ ایویڈنس یا ایکسپرٹ وٹنسز ہیں ان کی کریڈیبلٹی کو شیک کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی تھیں جو پہلے نالج میں نہیں تھیں. باقی جو ٹاکسیکولوجی کے میڈیکو لیگل اسپیکٹس ہیں وہ بھی اس طرح سے کلیئر نہیں تھے جو اس ٹریننگ سیشن میں سیکھنے میں آئے. تو اوور آل جو یہ ٹریننگ سیشن ہے وہ کرمنل کیسز کے حوالے سے، ہرٹ کیسز کے حوالے سے بہت ہی انفارمیٹری ہے. اکیڈمی کے ڈیزائن کردہ پروگرام کو پریکٹیکلی بہت یوزفل پایا، پریکٹیکل اسپیکٹ سے بہت یوزفل پایا. یہ کیس سالونگ کی طرف بہت پریگمیٹک اپروچ پر مشتمل ہے، خاص طور پہ کرمنل کیسز میں ڈی این اے انالیسس اور فائر آرمز کی طرف. یہ اس طرح کے ایریاز ہیں جن میں ہمارے پاس بہت کم نالج ہے یا پہلے جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہیں ان میں یہ سبجیکٹ انکلوڈ نہیں تھے، اگر انکلوڈ تھے تو ایک داد لیکچر ہی تھا. تو یہ اس طرح کے ایریاز ہیں جہاں پر انڈرسٹینڈنگ کی ہمیں ضرورت تھی. تو یہ جو میڈیکل اور فورینزک سائنس کے اوپر یہ ہمارے جو لیکچر ہوئے یہ کافی ہیلپفل ہوں گے جب ہم پریکٹیکل وہاں پر اپلائی ان کو کریں گے. سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ جو کیسز کے اندر ڈائریکٹ ایویڈنس اویلیبل نہیں ہوتے تو ایک جو پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کیس انڈائریکٹ ایویڈنس کے اوپر. تو یہ جو فورینزک سائنس ہے یا فورینزک ایویڈنس ہے یا میڈیکل ایویڈنس وغیرہ ہیں تو یہ انڈائریکٹ ایویڈنس کے زمرے میں آتے ہیں اور جن کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا گیا ہے. مختلف سٹیجز بتائی گئی ہیں کہ کس طرح ان کی کلیکشن ہوتی ہے، ان کو پریزرو کس طرح کیا جاتا ہے اور کس طرح ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے. اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ جب ہم کوئی کیس ڈیسائیڈ کریں گے یہ بڑی ہیلپفل ہوں گی اور ہمیں اس کی ریلیونسی اور کس طرح کتنے یہ اتھینٹک ہیں اور کس طرح ہم ان کے اوپر ریلائی کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے ہمیں آگاہی دی گئی ہے. ایک دو سجیشن میں دینا چاہوں گا. ایک تو جو ایک لیکچر ہے اس کا ڈیوریشن ہے بہت زیادہ ہے، تو اگر اس کا ڈیوریشن کچھ کم ہو جائے تو یہ میرے خیال میں زیادہ ایفیکٹو ہو جائے گا. نمبر 2، یہ جو تمام ہمارے جو ریسورس پرسن تھے یہ ان کی فیلڈ ٹیکنیکل فیلڈ تھی. اگر کوئی جوڈیشل آفیسر یا کوئی جج صاحبان جو اس ایریا میں بھی ان کی ایکسپرٹیز ہو اگر ان کو بھی ان میں شامل کیا جائے تو میرے خیال میں وہ بھی زیادہ ایفیکٹو ہوگا. اس ٹائم وی شوڈ سے کہ اٹ واز یونیک ایکسپیرینس ہیئر. وہ کس طرح سے کہ اب فورینزک پہ کیا ہم نے، فورینزک آرمز ایمونیشن، اس پہ میڈیکل پہ آ گئی کہ میڈیکل جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ کیسے ریڈ آؤٹ کرنے ہیں اور ان کے پیچھے پروسیس جو ہے. سم ٹائمز کورٹ میں ایسی چیزیں آ جاتی تھیں ہمارے پاس، ایک تو ٹیکنیکل لینگویج ہے اور یہ اس دفعہ اکیڈمی نے آنریبل ڈی جی صاحب نے وہ پروگرام اس طرح سے جو ہے شیڈیول کیے اور اس طرح سے پروفیشنلز کو انوائٹ کیا جنہوں نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے پورا پروسیجر سمجھایا کہ
کہ یہ جیسے میں اگزامپل دوں گا کہ اس میں آرمز ایمونیشن میں کہ ہمیں اب اپیرنٹلی ایک فائل کو پڑھ کے ہی پتہ چل جائے گا اور ڈاکومنٹس کو کہ اس میں کیا کیا پروسیجر ہوا ہے اور آئی او نے کدھر کدھر جو ہے اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہیں کی. اسی طرح سے ڈاکٹر کی جو میڈیکو لیگل رپورٹس آئیں گی اس میں ہمیں پڑھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کیا چیزیں انہوں نے اس طریقے سے نہیں کی جو انہیں کرنی چاہیے تھیں, اور ہمیں ایویڈنس کو جو ہے ایویلیویٹ کرنے میں بڑی مدد ہوگی. فورنزک سائنس ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے بارے میں بیسک نو ہو تو یقیناً سب لوگوں کو تھی, لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ ٹیکنیکل فیلڈ ہے جس کے بارے میں ان ڈیپتھ نالج بہت ضروری تھا, اور اس کے لیے اٹ واز نیڈ آف دا آر کہ یہ ٹریننگ فارمولیٹ کی جاتی اور اس میں ایسے ایکسپرٹس کو ایز اے ریسورس پرسن بلایا جاتا جو ان ڈیپتھ اس کا نالج امپارٹ کر سکتے. اب یہ ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈیفینیٹلی وی وڈ فیل کہ فیلڈ میں اس کا بہت فائدہ ہو رہا ہے فورنزک کے ڈاکومنٹس اور رپورٹ سمجھنے کے حوالے سے, اور اس میں جو شارٹ کمنگز ہیں یا جو پروسیجرز اڈاپٹ کیے گئے ہیں اور اس کی اتھینٹیسٹی اور یہ ساری چیزیں ان کو سمجھنے میں بہت ہیلپ فل ہوگا. یہ جب لیٹر ریسیو ہوا تو لگا کہ ایسے ٹاپکس چوز کیے گئے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہ ہے, مگر جب ٹریننگ لی اور ریسورس پرسنس نے جو ٹریننگ دی اس سے محسوس ہوا کہ یہ کورٹ روم کے اندر وہ نگلیکٹڈ ایریا تھا جس کو کبھی ایڈریس نہیں کیا گیا تھا. تو ڈی جی صاحب کی اور ان کی ٹیم کی خصوصی کاوش کی وجہ سے یہ ٹریننگ ہمارے لیے بہت امپارٹنٹ اور اچھی رہی, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان ٹاپکس کو جن کو نگلیکٹڈ سمجھا جاتا تھا ان کو بھی شامل کر کے ہماری ٹریننگ کرائی. 1 ویک ٹریننگ پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں دی گئی جس میں مختلف ٹاپکس جو پہلے سے ہٹ کے ہیں وہ فورینزک سائنس انالیسس ہیں, فورینزک سائنس کے ریلیٹڈ, بیلسٹک کے ریلیٹڈ, ڈی این اے کے ریلیٹڈ, اور جو ماڈرن وے آف انویسٹیگیشن ہے اس پہ ہمیں مختلف پریکٹیکیبلٹی ہمیں بتائی گئی ہے کہ فار ایگزامپل ایک بیلسٹک سسٹم ہے اس کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہوا ہے کہ ایک گن ہے وہ کیسے کام کرتی ہے, اس کی اناٹمی کیا ہے. تو ایون دو پریکٹیکلی ہمیں جو فائر آرمز ہیں ایمونیشن ہے وہ دکھائے گئے ہیں, ان کی مختلف جو ورائٹیز ہیں اس کو ہمیں بتایا گیا, اس کے پارٹس کے بارے میں ہمیں سمجھایا گیا. تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ جو ہمیں کورس میں رپورٹس ہم پڑھتے ہیں کیس پراپرٹیز ہوتی ہیں تو ایٹ دا ویری فرسٹ سائٹ جو ہمیں ہیلپ فل ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ کون سی گن ہے, یہ ہینڈ گن ہے, یہ ایس ایم جی ہے, اس سے فائر کی رینج کیا ہے, اس میں کون سی بلٹ یوز ہوتی ہے. تو سرٹنلی یہ تمام چیزیں کرمنل کیسز میں ہمیں بہت ہیلپ فل ہوں گی ایک لاجیکل اینڈ پہ ڈیسیجن دینے کے لیے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ ہم آئے تھے تو ایک بلینک پیپر تھے, لیکن اب ہم کچھ لے کر جا رہے ہیں یہاں سے, اور بہترین ریسورس پرسنس تھے جنہوں نے ہمیں مائنر ڈیٹیلز سے لے کر میجر ڈیٹیلز تک ہر چیز بتایا اور ویپن انالیسز کروایا. فورینزک سائنس سے متعلق مختلف موضوعات پر رہنمائی فراہم کی گئی. مثال کے طور پہ ٹاکسالوجی اور ڈی این اے سیمپلنگ اور دیگر موضوعات جو عدالتی معاملات کے متعلقہ ہیں. ہمیں اس ٹریننگ سے بہت رہنمائی حاصل ہوئی اور کئی ایسی چیزیں پریکٹیکل چیزیں جاننے کا موقع ملا جو ہمیں عام حالات میں میسر نہ تھیں. This was the concept of training courses. Our classroom is not new to us, but this was maybe for the first time that Punjab Judicial Academy had arranged the real scientists to teach us regarding the forensics, which is extremely important field, truly applicable in the court cases. So this was a wonderful experience. This was maybe for the first time that real scientists were teaching forensics, and the people whose report carry a lot of weight for us. We, while deciding the criminal cases, are compelled to give a lot of weightage to the reports generated by those scientists. So now when those scientists were teaching us, telling us about how those reports were compiled, how different tests are performed, the accuracy of those tests. So there is a lot of speculation in the courtroom regarding those concepts. So this training, maybe the first of its kind, was extremely instrumental for us to understand that how things work and how these reports are compiled. We talked about forensics,
the firearms, the working of firearms, and in the same manner about DNA and other scientific terms. So this training acted as a bridge between science and law. And हमें पता हो कि किस तरह के फायर आर्म्स यूज़ होते हैं, ताकि जब हम अपना एविडेंस देखें क्रिमिनल केसेस में और सिविल केसेस में तो उसको अच्छी तरह अप्रिशिएट कर सकें। जो ट्रेनर्स थे उन्होंने बहुत अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हमें ये ट्रेनिंग दी है, जिसका फ़ायदा हुआ है क्योंकि ये चीज़ें हमें पहले मालूम नहीं थी। उसके अलावा सजेशन मेरी ये है कि अगर ये जो PFSA की ट्रेनिंग कराई है इसका कॉन्टैक्ट लिंक डायरेक्ट सिविल कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट से कर दिया जाए तो वो जो रिपोर्ट्स क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स की पेंडिंग हैं डिपार्टमेंट्स में वो कोर्ट्स में पहुंच जाएं, ताकि जो ओल्ड केसेस अभी इन रिपोर्ट्स की वजह से पेंडिंग हैं वो डिसाइड हो सकें। इस बार थोड़ा सा यानी कि एक डिफरेंट यानी कि महसूस हुआ है कि इस बार प्रैक्टिकलिटी को यानी कि ज़्यादा मद्देनज़र रखा गया है। थ्योरेटिकली यानी कि हम चीज़ें पढ़ते थे लेकिन उनका जो बैकग्राउंड पे प्रैक्टिकल नॉलेज होता था वो हमें बाज़ औक़ात नहीं पता होता था। जैसे मिसाल के तौर पे हमें यानी कि बैलिस्टिक्स के मतलब यानी कि बताया गया है, यानी कि PFSA की जो एग्जैक्टली पीछे वर्किंग होती है उनकी रिपोर्ट्स के पीछे उनके मतलब यानी कि हमें बताया गया है। और उसके बाद यानी कि हमें जो पोस्टमार्टम होता है, जो मेडिकल लीगल होते हैं, जो बैकग्राउंड में चीज़ें क्या चल रही होती हैं उनके मतलब यानी कि बताया, जिससे हमारी यानी कि समझने की सलाहियत में इन चीज़ों के मतलब इजाफा हुआ है।